نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ حشر مدنی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کی اللہ کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ واہوا، اور وہ اللہ عزیز الحکیم، غالب حکمت والا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہو 28ویں پارے میں کئی صورتوں کے شروع میں یہ آ رہا ہے نا، سباہا سباہا، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے، یعنی ہر شے تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا تم نہیں سمجھ سکتے۔ ہو الذی، ہوا وہ، الذی جس نے، اللہ کون ہے؟ وہ سبحان، تعریفوں والا کون ہے؟ الذی جس نے، اخرجا نکال دیا، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے، من دیارہم اللہ نے کافروں کو جو اہل کتاب کے کافر تھے ان کو نکال دیا، من دیارہم ان کے گھروں سے، لاول الحشر پہلے اکٹھ کے وقت میں، لاول الحشر پہلے ہی وقت میں جب کہ مسلمانوں کی ان کے ساتھ اکٹھ ہوا یا ان کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوئی نا، تو پہلے وقت میں ہی ان لوگوں نے شکست قبول کر لی اور اللہ نے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ اب یہ صورت حشر ہے، اسی حشر جو لفظ آیا نا، اسی لفظ کے نام سے اس کو صورت حشر کہا جاتا ہے، اس صورت کا نام ہے۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا یہ صورت مشہور یہودی قبیلے بنو نذیر کے بارے میں اتری۔ آپ کو پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے گئے تو مدینے میں تب نہ 3 یہودیوں کے قبیلے تھے، 2 تو مدینہ کے آس پاس یعنی مدینے کے اندر ہی تھے، ایک بنو قینقاع اور ساتھ میں بنو قریظہ، لیکن یہ بنو نذیر تقریباً مدینے سے 2 میل کے فاصلے پر تھے، اور ان کے اتنے مضبوط قلعے اور اتنی شان و شوکت کی ان کی زندگی کہ اللہ فرماتے ہیں نہ تو وہ سمجھتے تھے کہ انہیں یہاں سے کوئی نکال سکے گا، اور نہ مسلمانوں تمہارے اندر اتنی طاقت قوت تھی اسلحے کے اعتبار سے یا افراد کے اعتبار سے کہ تم انہیں نکال سکتے۔ ہوتا ہے نا بندے کو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، مطلب کہ تمہیں بھی نہیں تھا کہ ہم انہیں نکال سکتے ہیں، اور انہیں بھی تھا کہ ہمیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، یعنی اتنے مضبوط ان کے قلعے۔ سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عباس کے پاس اسے صورت حشر کہا تو انہوں نے فرمایا اسے صورت نذیر کہو، یعنی صورت کا نام صورت حشر بھی ہے، عام طور پہ قرآن پاک میں حشر ہی لکھا ہوتا ہے، لیکن یہ صورت نذیر بھی ہے کہ نذیر قبیلے کے بارے میں یہ اتری، لہذا اس صورت کا نام صورت حشر کے علاوہ صورت نذیر بھی ہے۔ ما ظننتم، نہیں تم سمجھتے تھے، اے مسلمانوں نہیں تم سمجھتے تھے، ان یخرجوا یہ کہ وہ وہاں سے نکلیں گے، مطلب ہوتا ہے نا بندے کو دیکھے کہ وہ بڑے پاورفل لوگ ہیں کہ ان کو وہاں سے نہیں نکالا جا سکتا، نہ تو تمہیں گمان تھا کہ وہ نکل جائیں گے، وظنوا اور انہوں نے گمان کر لیا، یعنی جن کے قلعے تھے، انہم بے شک وہ لوگ ایسے ہیں کہ مانعتہم روک لیں گے ان کو، حصونہم ان کے قلعے، من اللہ اللہ سے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پہ اللہ کا عذاب بھی نہیں آ سکتا، اللہ بھی نہیں یہاں پہ آئے گا، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ پس آیا ان کے پاس اللہ، عطا آیا ہم ان کے پاس، اللہ اللہ، من حیث جہاں سے، لم یحتسبوا وہ سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ گمان ہی نہیں کرتے تھے۔ جب دشمن کا ڈر خوف ہونا تو لوگ پھر اپنی دیواریں مضبوط کرتے ہیں، چھتیں مضبوط کرتے ہیں، دروازے مضبوط کرتے ہیں، یہ سب تو وہ مضبوط کر رہے تھے کہ یہاں سے دشمن آئیں گے، لیکن اللہ ادھر سے آیا کہ جدھر سے انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ کدھر سے اللہ آیا؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَقَذَفَ اور اس نے ڈال دیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الرعب روب۔ اب جب دل مرعوب ہو گئے، روب میں آ گئے،
تو پھر بندہ جتنے مضبوط قلعے مرضی ہوں، جتنا مرضی پاس اسلحہ ہو، کھانے پینے کا راشن ہو، پھر بندہ ٹک سکتا نہیں ہے۔ دل ہی تو اصل چیز ہے نا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شوکت دی گئی، یہ شان و شوکت دی گئی کہ آپ ایک مہینہ دور ہیں کہ کافر کے دل مرعوب ہو جاتے تھے، تو بنو نذیر کے دلوں میں بھی روب ڈال دیا اللہ نے۔ اب اس صورت کو اللہ نے سباحہ سے شروع کیا ہے، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی ہر چیز جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ یعنی اس کے لانے کا مقصد یہ ہے، سباحہ سے شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جیسے طاقتور قبیلے کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ مسلمانوں کی طاقت کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے جو ہر عیب اور عجز سے پاک ہے۔ یہ کام جو مسلمانوں کی تعداد اور قوت کے لحاظ سے ممکن ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل معمولی ہے، کیونکہ وہ سبحان ہے، سباحہ، وہ سبحان اللہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کی تسبیح ہر وہ چیز کرتی ہے جو آسمانوں میں ہے، اور ہر وہ چیز بھی جو زمین میں ہے، اور جو اکیلا ہی عزیز اور حکیم ہے، اسی نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کیا جنہوں نے کفر کیا، اس کے سوا انہیں نکالنے والا اور کوئی نہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ مسلمان جنگ کے بغیر ان کے جلا وطن ہو جانے کو اپنی بہادری نہ سمجھے۔ کام اللہ کرتا ہے اور لوگ اپنی ڈینگیں مارتے ہیں، تو اللہ نے اب یہ سورت کے شروع میں فرمایا سباحہ، تسبیح اللہ کی کرنی ہے، نہ کہ اپنی تعریف کرنی ہے کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا، بلکہ اللہ کا انعام سمجھ کر اس کی تسبیح اور تحمید کرے اور اسی کا شکر بجا لائے۔ ابن کثیر نے اس آیت کے متعلق فرمایا کہ اس سے مراد بنو نذیر کے یہود ہیں۔ یہ بات عبداللہ بن عباس، مجاہد اور زہری اور بہت سے لوگوں نے کہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ان سے صلح کر لی اور معاہدہ کیا کہ نہ آپ ان سے لڑیں گے اور نہ وہ آپ سے لڑیں گے۔ یعنی یہ تین یہودیوں کے قبیلے تھے نا، تو آپ نے ان تینوں سے وعدے کر لیے، عہد کر لیے۔ ظاہر ہے آپ اپنے دین پر رہ کے اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے، نہ آپ ہمارے خلاف لڑنا نہ ہم لڑیں گے۔ لیکن جب انہوں نے عہد توڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا وہ عذاب نازل فرمایا جو ہٹایا نہیں جا سکتا، اور ان پر اپنا وہ فیصلہ جاری فرمایا جسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جلا وطن کر دیا اور انہیں ان کے ان مضبوط اور محفوظ قلعوں سے باہر کیا جن کے حاصل ہونے کا مسلمانوں کو کبھی طمع تک پیدا نہ ہوا تھا، اور جن کے متعلق یہود یہ سمجھتے تھے کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لینے والے ہیں، مگر وہ ان کے کسی کام نہ آئے، اور اللہ کی طرف سے ان پر ایسی گرفت آئی، ایسی پکڑ آئی جو ان کے وہم و گمان میں نہ تھی۔ یعنی یہ ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہوا، اور ان میں سے ایک وہ ہیں جو یعنی بدر کے واقعہ کے بعد کفار قریش نے یہود کو خط لکھا کہ تم اسلحے اور قلعوں والے لوگ ہو، تمہیں ہر حال میں ہمارے ساتھی سے لڑنا ہوگا، یا ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ تو بنو نذیر نے عہد توڑنے پر اتفاق کر لیا۔ پچھلے بھی لوگوں نے خط لکھ کے اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں کہ لڑو، تم ہمارے نبی کو کیوں اس سے وہاں جگہ دی ہے، جب ہم نے نہیں رہنے دیا تو آپ بھی اسے وہاں سے نکال دو۔ تو جس سے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یا جسے اللہ تعالیٰ پھیلانا، اور آپ نے سورہ صف میں بھی پڑھا نا، سنا کہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو پوری دنیا پہ پھیلائے گا، اس دین کو پوری دنیا کے دینوں پہ غالب آنا ہے، اگرچہ لوگوں کو، مشرکوں کو، کافروں کو یہ برا ہی لگے۔ یعنی اسے کوئی نہیں بجھا سکتا، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اب اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، کیسا رعب ڈلا کہ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ، انہوں نے خود ہی اپنے گھروں کو خراب کرنا شروع کر دیا، دل میں حسد کی وجہ سے نا، کہ اگر ہم ان گھروں میں نہیں رہیں گے تو ہمارے پاس ظاہر ہے مسلمان یہاں آئیں گے تو وہ بھی یہاں سے فائدہ نہ اٹھائیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی کھڑکیاں، دروازے، چھتیر اور بالے وغیرہ توڑنے شروع کر دیے کہ جتنا ہم سامان لاد کے لے جا سکیں لے جائیں۔ یعنی اسی لالچ میں انہوں نے خود ہی اپنے گھروں کو توڑنا شروع کر دیا۔ اسی کی بات اللہ کر رہے ہیں، یخربونا، انہوں نے خراب کرنا شروع کر دیا۔
توڑنا شروع کر دیا، برباد کرنا شروع کر دیا، بیوتہم اپنے گھروں کو، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، وایدی المؤمنین اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی۔ اب مسلمان بھی باہر سے توڑ رہے تھے اندر جانے کے لیے، راستہ بنانے کے لیے۔ فاعتبروا تو عبرت حاصل کرو، یا اولی الابصار اے آنکھوں والو، جن کے پاس آنکھیں ہیں، جن کے پاس بصیرت ہے، کوئی سمجھ ہے، کوئی بوجھ ہے، تو وہ عبرت حاصل کرے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کا گھر ہے، تماشا نہیں ہے۔ لوگوں یہاں اپنے آپ کو رہ کے یہ نہ سمجھو کہ بس اب تو ہم ہمیشہ کے لیے یہاں پہ بس پڑے، نہیں، بڑے بڑے آئے، بڑی طاقتوں والے، بڑی دولتوں والے، وہ نہیں بچ سکے۔ آپ دیکھو نمرود کیا چاہتا تھا کہ وہ حکومت کرے، لیکن اللہ نے ایک مچھر سے اسے مروا دیا۔ شداد جنت بنائی کس لیے کہ میرے پیچھے وہ رہ جائے اور لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے، نہیں، بلکہ وہ بسنا چاہتا تھا، وہ وہاں رہنا چاہتا تھا۔ لیکن جب اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ ٹک سکے۔ اب انہیں بھی اللہ نے نکال باہر کیا کہ جب مسلمانوں نے ایسے ان کا محاصرہ کیا نا، اب یہ تھوڑی دوری تھا مدینہ سے، 2 میل کے فاصلے پر، مسلمانوں کو زیادہ مطلب سفر بھی نہیں کرنا پڑا، پیدل ہی وہاں تک پہنچ گئے، زیادہ گھوڑے بھی نہیں دوڑانے پڑے، اور بغیر کسی لڑائی کے ان کے دلوں میں اللہ نے ایسا روب ڈال دیا کہ انہوں نے خود ہی ہتھیار پھینک دیے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم جتنا ہمیں مطلب جانے دو یہاں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ اسی شرط پہ ان کو جلا وطن کر دیا، وہ اپنے قلعوں سے اتر آئے اور جلا وطن ہو گئے۔ یعنی شروع میں ہی ابھی محاصرہ ہوا ہی تھا کہ انہوں نے شکست قبول کر لی، لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، پہلے ہی حشر میں۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اور اگر یہ نہ بات ہوتی نا کہ اللہ جو بھی ہو رہا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، ہمارا ایمان ہے نا تقدیر پہ، ہر اچھا برا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے یا جو دنیا میں ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہو گیا ہے، ہونے والا ہے، سب پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ان کے نصیب میں یہ جلا وطنی نہ لکھی ہوتی تو اللہ ان کو عذاب دیتا دنیا میں بھی، یعنی اور طریقے سے انہیں مروایا جاتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ انہیں کیوں مطلب عذاب ملا دنیا میں جلا وطنی کی صورت میں، انہیں ان کے گھروں سے کیوں دیسن کالا دے دیا گیا، کیوں دیس سے نکال دیا گیا، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب کی کیوں وعیدیں سنائی جا رہی ہیں؟ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک ان لوگوں نے شاق اللہ و رسولہ، مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ایسا ان کی ماں کا نام ہوگا، ایسے ان کے ابا جان ہوں گے، ایسے ان کے ساتھی ہوں گے، وہ ایسی ایسی خوبیوں کے سب ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ جو اب ہم پڑھتے ہیں نا، یہ پہلے سے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، لیکن نہیں مانا، ضد میں آ گئے، ہٹ درمی میں آ گئے، حسد کرنے لگے، مخالفت کرنے لگے۔ تو اسی مخالفت کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، جو بھی مخالفت کرے گا اللہ کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک لوگوں اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ میری توبہ استغفر اللہ، اللہ اپنے عذابوں سے بچائے اور اپنا مسلم فرما بردار بن کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شدید العقاب، اس کی عقوبت سزا بڑی سخت ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، ما قطعتم، قطع یقطع کاٹنا، نہیں تم کاٹ رہے تھے لینا سے، او ترکتموها، یا نہیں تم چھوڑ رہے تھے، یا جو تم چھوڑ رہے تھے، قائمتاً، کھڑے اپنے علی اصولیہا، اپنی جڑوں پر۔ اب ان کے باہر درخت تھے، باغات تھے، تو کچھ ان میں سے مسلمان کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم سے، اور کچھ کو چھوڑ رہے تھے، کچھ کو جلا رہے تھے۔ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے، یہ اللہ کے حکم سے کر رہے تھے۔ ویسے تو حکم یہی ہے کہ درختوں کو نہ کاٹا جائے، عورتوں بچوں کو تکلیف نہ دی جائے، جو جنگ میں نہ لڑے اس سے نہ لڑا جائے، اسلام امن کا دین ہے۔
اب جب اس میں مسلمانوں نے کچھ کھجوروں کو کاٹا اور کچھ درختوں کو اس کے مطلب تنوں پہ رہنے دیا، کچھ کو جلا دیا، تو لوگوں نے پھر جب کوئی اچھا بندہ ایسا کام کرے تو پھر لوگ بڑا شور مچاتے ہیں کہ وہ خود تو بڑا امن کی بات کرتے ہیں، تو اب یہ کیوں کیا، کیوں درخت کاٹے؟ تو اللہ نے پھر یہ آیت نازل کر کے فرمایا، یہ بتایا کہ میرے نبی اپنی مرضی سے کام نہیں کرتے، بلکہ جو بھی وہ کام کرتے ہیں میرے اذن سے کرتے ہیں، میری اجازت سے کرتے ہیں۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ فاسقوں کو رسوائی ملے۔ اب بنو نذیر ان کے ساتھ مدینہ میں جو منافق لوگ تھے وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی گرفت یا پکڑ ان پہ آئی ہے تو بچاؤ، پر کوئی آگے نہیں ہوا۔ منافق آپ کو پتہ ہے نا، بندہ وہ صرف اندر اندر ہی کرتا ہے سازشیں، کھل کے سامنے آنے کی اس میں ہمت نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس طرح ان کو بھی رسوائی ہو رہی ہے اب کہ دیکھو اتنا نقصان ہو رہا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، تاکہ ان کے دلوں میں بھی ڈر بیٹھ جائے مسلمانوں کا۔ مسلمانوں کی اللہ نے عزت بڑھائی سے اور ان کے دلوں میں مخالفین کو رسوائی دی اس طرح کر کے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ، اور جو بھی افاء مال فے دیا اللہ نے، علی رسول ہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، منہم ان میں سے، فما اوجفتم پس نہیں تم نے دوڑائے اس پر، من خیل گھوڑے، ولا رکابن اور نہ ہی اونٹ۔ بتایا نا میں نے 2 میل کے فاصلے پر تھا، تو مطلب زیادہ سفر نہیں تم لوگوں کو طے کرنا پڑا۔ اب اللہ تعالیٰ پوری تفصیل سے بات بتا رہے ہیں نا، پہلے فرمایا نا سبح للہ، اللہ کی تسبیح کرنی ہے اس فتح پہ کہ اللہ کی مدد سے یہ ہوا ہے، اور ہر جنگ میں ہر موقع پہ اللہ ہی مدد کرتا رہا ہے، اللہ کی ہی تعریف ہونی چاہیے نا۔ بدر میں آپ دیکھیں کتنے تھوڑے مسلمان تھے، تو کس نے فتح دی؟ اللہ نے دی۔ تو یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے، چلو وہاں تو لڑائی کی نا مسلمانوں نے، تو پھر جب مسلمان لڑائی کرے تو جو مال لڑ کے کافروں سے حاصل ہونا اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو اس میں سے اب جو مطلب لڑنے والا ہے سوار، اس کا بھی حصہ ہے، اگر اس کے پاس جانور ہے گھوڑا یا اونٹ اس کا بھی حصہ ہے، اس کو بھی دیا جائے گا۔ لیکن فرمایا اس جنگ میں بات مختلف ہے، تم لوگوں نے گھوڑے نہیں دوڑائے، اونٹ نہیں دوڑائے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ نے یسلط رسولہ اپنے رسول کو مسلط کر دیا ہے، علی من یشاء جس پر اس نے چاہا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ فاء یفیء فیئن لوٹنا، افاء یفیء لوٹانا، فے ان اموال کو کہا جاتا ہے جو جنگ کے بغیر دشمن سے حاصل ہوں، اور جو اموال جنگ کے ساتھ حاصل ہوں انہیں مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات غنیمت پر بھی فے کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ ان اموال کو فے اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام مال حقیقت میں مسلمانوں کی ملکیت ہیں، اور ان پر کفار کا قبضہ ناجائز ہے۔ جب مسلمان انہیں حاصل کرتے ہیں تو وہ اپنے مال واپس لیتے ہیں۔ بنو نذیر اپنی جلا وطنی کے ساتھ جو مکانات، باغات اور زمینیں چھوڑ گئے، ان کے متعلق فرمایا کہ ان کے جو اموال اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لوٹائے ہیں، ان پر تمہارا کوئی حق نہیں، کیونکہ تم نے انہیں گھوڑے یا اونٹ دوڑا کر یعنی جنگ کر کے حاصل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل کے ساتھ کسی قابل ذکر لڑائی کے بغیر وہ سب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال کے اور بغیر کسی جنگ کے ہی یہ فتح دے دی۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، ما جو افاء مال فے دیا اللہ تعالیٰ نے علی رسولہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، من اہل القری اس بستی میں سے، فللہ اب یہ کس کو دیا جائے گا؟ یہ اللہ کا ہے،
یعنی اللہ کی مرضی سے یہ بانٹا جائے گا۔ اب مسلمانوں تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہمیں ملے گا، یہ اللہ جس کو چاہے گا دے گا۔ وَلِلرَّسُولِ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جسے رسول چاہیں گے دیں گے۔ وَلِذِي الْقُرْبَى اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، یعنی جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے دیں گے۔ وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے ہے۔ وَالْمَسَاكِينِ اور مسکینوں کے لیے ہے۔ وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے ہے۔ اس آیت میں ایک عام اصول بیان کیا گیا ہے کہ جو اموال بھی جنگی کارروائیوں کے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائیں وہ بیت المال کی ملکیت تصور ہوں گے، یعنی وہ حکومت کے قبضے میں ہیں، تو وہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے، تمہیں نہیں ملیں گے، یعنی ان میں سے مجاہدین کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ ان کی محنت کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ اس اجتماعی قوت کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی امت اور اس کے قائم کردہ نظام کو عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا یہ اموال مال غنیمت سے بالکل جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ انہیں اموال فے کہا جاتا ہے، اور ان کا اطلاق منقولہ اور غیر منقولہ دونوں قسم کے اموال پر ہوگا۔ اموال فے میں جزیہ اور خراج کی آمدنی بھی شامل ہے جو ایک اسلامی ریاست کو غیر مسلموں سے حاصل ہوتی ہے۔ ان کی تقسیم کا مکمل اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور آپ کے بعد یہ اختیار مسلمانوں کے امیر کو حاصل ہے کہ یہ کہاں پہ خرچ کیا جائے گا۔ کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ کہ اللہ کے رسول اسے اپنی مرضی سے بانٹیں گے۔ کئی تاکہ لا یکونا نہ ہو جائے دولتاً دولت بین الاغنیاء صرف غنیوں کے درمیان ہی منکم تم میں سے، یعنی مالک اب جو پہلے سے مطلب مالدار لوگ ہیں، مجاہد جو لڑنے آئے ہیں، اب لڑائی نہیں ہوئی تو مالداروں کو اس میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ اسلام کا مطلب زکوٰۃ میں بھی یہی ہے نا کہ امیروں سے لیا جائے اور غریبوں کو دیا جائے، کہ مال کا بہاؤ غریبوں کی طرف ہو تاکہ مال ایک ہی جگہ پہ جمع ہو کر نہ پڑا رہے بلکہ سارے فائدہ اٹھائیں اور معاشرہ اچھے سے وہ مطلب پھلے پھولے اور پروان چڑھے۔ فرمایا تاکہ مال صرف مالداروں کے درمیان ہی گردش کرنے والا نہ ہو۔ اب ربط مضمون کے لحاظ سے تو اس کا مطلب اتنا ہی ہے کہ اموال فے کو مجاہدین پر تقسیم نہ کیا جائے جن کے اکثر پہلے ہی غنی ہو چکے ہیں، یعنی یہ محتاج اور مسکینوں کو دیا جائے، ان ندار لوگوں کو دیا جائے۔ تاہم اس میں اسلام کے معاشی نظام کی بنیاد بھی بیان کر دی گئی ہے کہ مسلمانوں میں دولت کا بہاؤ فقیروں سے غنیوں کی طرف نہیں ہوتا بلکہ دولت مندوں سے فقیروں کی طرف ہوتا ہے۔ مطلب اب ٹیکس وغیرہ میں آپ دیکھو یہ سب کچھ غریب سے ہی نچوڑا جاتا ہے، لیکن اسلام کا نظام ایسا ہے کہ زکوٰۃ کا اتنا خوبصورت نظام کہ امیروں سے پیسے لیے جائیں اور غریبوں میں دیے جائیں، اس سے پورے معاشرے کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ دولت کے چند ہاتھوں میں جمع ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ سود ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا۔ دولت کی تقسیم کے لیے زکوٰۃ فرض کی گئی، مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالنے کا حکم دیا، یعنی ایسی جنگ جس میں مجاہد خود لڑ کے مطلب مال حاصل کرتے ہیں اس میں سے 5واں حصہ مطلب غریبوں کو دیا جائے گا، باقی مجاہدین میں بانٹ دیا جاتا ہے، لیکن مال فے میں سارا ہی غریبوں کو دیا جائے گا اور اللہ کے رسول جیسے چاہیں گے خرچ کریں گے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما اور جو آتا دیں کم تمہیں الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم فخذوہ پس اسے لے لو، یعنی جو رسول دے اسے چپ کر کے لے لو۔ وما نہاکم اور جس سے وہ منع کریں تمہیں، وما اور جس سے نہا وہ منع کریں کم تمہیں انہو یعنی جس کام سے یا جس اب مال وہ تمہیں نہیں دے رہے تو تمہیں اب باتیں نہیں بنانی، فانتہو تو باز آ جاؤ، یہی فرما برداری ہے، یہی اسلام ہے۔ واتقوا اللہ لوگو اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، اس کے رسول اللہ کا احترام کرتے ہوئے جو دیں وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔
اب بظاہر تو مطلب سلسلہ کلام کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ مال فے میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ آپ کے فیصلے کو کسی چون و چرا اور ملال کے بغیر تسلیم کر لو، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ بنو نذیر کے مال مہاجرین ہی میں تقسیم کر دیے جائیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ تو گویا انصار سے کہا جا رہا ہے کہ اگر رسول کسی موقع پہ تمہیں نہ دیں تو مطالبہ نہیں کرنا۔ انصار بھلا کون ہے؟ مدینے والے جو پہلے مدینے میں رہتے تھے نا، ان کی اپنے مال مطلب اپنا سارا کچھ تھا، ان کی زمینیں، ان کے اپنے گھر، سارا کچھ ان کے پاس تھا، ان کے باغات وغیرہ۔ تو مہاجر کون لوگ تھے؟ جو مکہ سے آئے تھے۔ اب ان کا کتنا بڑا عمل ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، کس کے لیے؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے، دین کے لیے، کہ یہاں ہم دین پہ عمل نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی خاطر آ گئے۔ تو اب اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ یہ سارا مال میں انہیں دے دوں، تو اللہ تعالیٰ مطلب اللہ اپنے رسول کی فرما رہے ہیں کہ اپنے رسول کے فیصلے کے مطابق تم مطلب انہیں مان لو، جو وہ کہتے ہیں اس پہ کوئی بھی بات نہ کرے، یا کوئی بھی اسے ایسی بات نہ کرے کہ جس سے لگے کہ انہیں یہ نبی کا حکم دل سے پسند نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے صحابہ تو اللہ کے رسول کے ہر حکم، ہر اشارے، ہر بات پہ دل جان سے فدا تھے، مہاجرین بھی جو مکہ سے آئے تھے اور انصار بھی۔ آپ کو پتہ ہے انصار نے مہاجرین کو کیسے بھائی بنایا۔ اب لوگ اپنے دو سگے بھائی ایک گھر میں اکٹھے رہنے کو تیار نہیں ہیں، ہر بات پہ لڑائی ہے نا ہماری، ہر بات پہ۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ صحابہ اتنے اثار والے، اتنے محبت والے کہ باہر سے آنے والوں کے ساتھ انہوں نے اپنا گھر مطلب بانٹ لیا، اپنا مال بانٹ لیا کہ تو میرا بھائی ہے، آدھا تیرا آدھا میرا۔ حتیٰ کہ انہوں نے اپنی بیویاں تک بانٹ لی کہ میری بیویوں میں سے جس کے پاس 2 تھی یا زیادہ تھی کہ آپ دیکھ لو جو بیوی تجھے پسند ہے، یہ نہیں کہ یہ مجھے پسند ہے چلو یہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، حالانکہ ایسے بھی کرے تو ٹھیک ہے، لیکن مطلب اتنا بھائی چارہ، اتنی محبت۔ تو اب اللہ کے رسول نے کہ چلو یہ علاقہ ہمیں مل گیا ہے تو میں یہاں پہ مہاجرین کو بسا دوں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے خود اپنا کام کریں۔ اس لیے یہ صرف اموال کی تقسیم تک محدود نہیں، مطلب یہ حکم بظاہر تو پہلے تو یہ تب تو یہی حکم تھا نا کہ جو دیں وہ مال لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جائے، لیکن اس کے علاوہ بھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں وہ فوراً لوگوں مان لو، اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے۔ میرے نبی کی کسی بات پہ تمہیں چون چران نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس وقت تک رہنے دو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء سے سوال اور ان سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ جو میں بات کہوں وہ مان لو، مطلب جتنا ہو سکے اتنا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ بنی اسرائیلیوں کی طرح سوال نہیں کرنے کہ جیسے آپ کو پتہ انہوں نے کہا کہ گائے ذبح کرو تو کیسی ہو تو مشکل میں پڑتے گئے نا۔ بس جب حکم دیا جائے تو بس اپنے طور پہ اسے کرنے کی کوشش کرو، تو جب کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پھر توفیق دے دیتا ہے، وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے دور رہو، اور جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اس میں سے جتنا کر سکتے ہو کرو، یہی تمہارے لیے اچھا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو اگر تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہ کی یا آپ کے منع کرنے سے آپ باز نہ آئے تو اللہ کی سزا بہت سخت ہے۔ للفقراء المہاجرین، اب یہ حصہ کس کو ملے گا؟ ان کی بات بیان ہو رہی ہے، ان مہاجر فقیروں، محتاج مہاجرین کو، یعنی جو اپنا گھر بار پیچھے چھوڑ آئے ہیں اور اب بالکل فقر کی حالت میں ہیں۔ الذین، مہاجر کون؟ الذین، وہ لوگ اخرجوا، جو نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، واموالہم، اور اپنے مالوں سے، یبتغون،
وہ چاہتے ہیں فضلا من اللہ، اللہ کا فضل، اللہ کی رضامندی، ورضوانا، وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ اتنا بڑا کام کیا ہے، تو یہ مال اب انہیں ملے گا۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ان کا کیا جذبہ ہے، وہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یعنی ایک تو وہ فقراء ہیں، پھر مہاجر ہیں، مراد ان سے وہ لوگ ہیں جو اس وقت مکہ معظمہ اور عرب کے دوسرے علاقوں سے صرف اس جرم میں نکال دیے گئے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بنو نذیر کا علاقہ فتح ہونے سے پہلے ان کی رہائش اور معاش کا کوئی مستقل بندوبست نہ تھا۔ انصار نے انہیں اپنے ساتھ اپنے گھروں میں رکھا ہوا تھا، انہیں اپنے باغات اور زمینوں کی آمدنی میں بھی شریک کر رکھا تھا۔ اس آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ مال فے کے حقدار ہیں تاکہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے مشورے سے بنو نذیر کے باغات اور زمینیں فقراء مہاجرین میں تقسیم کر دیں، اور ان کے پاس انصار کی جو زمینیں اور باغات تھی وہ انصار کو واپس کر دیے گئے۔ صرف 2 انصاریوں کو ان اموال میں سے کچھ نہ کچھ دیا گیا۔ اولئک هم الصادقون، اللہ کہتے ہیں یہ بڑے سچے لوگ ہیں، بلکہ فرمایا یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، یعنی جنہوں نے اپنے عمل کے ساتھ اپنے قول میں سچے ہونے کو ثابت کر دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کے صادق ہونے کی شہادت دی ہے، اگلی آیت میں انصار کے مفلحون ہونے کی شہادت دی ہے۔ سورۃ انفال میں دونوں کے متعلق فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ میرے نبی کے شاگرد ہیں، خاص جنہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی، علم سیکھا، تو وہ کتنے اعلیٰ اخلاق کے، کتنے اونچے معیار والے، اللہ نے ان کا معیار کیا بنایا کہ لوگوں اگر تمہیں ایمان لانا ہے تو ان کے جیسا مومن بنو۔ اب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ان کے صدق یا ایمان میں شک کرے یا ان کے بارے میں زبان درازی کرے یا انہیں گالیاں دے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہدایت دے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان، پیچھے مہاجرین کی خوبی صفت اللہ نے بیان کی، واہ کیا اتنا اچھا انہوں نے ایمان وہ لائے، اتنا اچھا عمل کیا، ایسا کردار پیش کیا کہ اللہ نے ان کے کردار کو قرآن بنا دیا۔ رہتی دنیا تک یہ قرآن اونچی شان والا پڑھا جائے گا اور ان کو شاباش ملتی رہے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ بھی، انہیں بھی ملے گا جو تبوؤا الدار، جنہوں نے ان کو جگہ دی اپنے گھروں میں، والایمان، اور ایمان میں جگہ بنا لی، من قبلہم، ان کے آنے سے پہلے، یعنی ابھی مسلمان مکے والے ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، یہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، بلکہ یہ جا کے وہاں مکے پہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی اور مسلمان ہوئے۔ یحبون، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، من ہاجر الیہم، جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی محبت کرنے والے ہمارے۔ اب آپ دیکھو یہ پاکستان بنے کو کتنے سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی مہاجر ہی ہیں، ہاں، تو مطلب وہ تھوڑے ہی عرصے میں، مطلب آتے سار انہوں نے کھلے دل سے ان کو سینے سے لگایا، اپنا بنایا کہ یحبون، اللہ نے ان کی محبت کی تعریف کی کہ وہ محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، اور وہ اپنے سینوں میں اس چیز کی کوئی خواہش نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دی جائے، یعنی وہ محبت کرتے ہیں کہ انہیں ملے، ان کے دلوں میں کوئی طمع نہیں کہ انہیں کیوں ملا، ہمیں کیوں نہیں ملا۔ وَيُؤْثِرُونَ وَلَا يَجِدُونَ، اور نہیں وہ پاتے، فی صدورہم، اپنے سینوں میں، حاجتاً، کوئی خواہش، کوئی حاجت، مما، اس سے، اوتو، جو انہیں دیا جائے، وَيُؤْثِرُونَ، وہ تو اتنے اچھے لوگ ہیں، وہ ترجیح دیتے ہیں، علی انفسہم، اپنے اوپر، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں خود اس کی بڑی سخت ضرورت ہو، ولو، اور اگرچہ کانا ہو، بہم، ان کو، خصاصتاً، خود بڑی سخت ضرورت۔ خصاصہ، فقر فاقہ، اپنی ضرورت سے زائد چیز خرچ کرنا بھی اگرچہ خوبی ہے،
قرآن پاک میں آتا ہے نا، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو فرمایا جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ دے دو. کئیوں کا وہ بھی دینے کو نہیں دل کرتا کہ چلو پھر کے لیے رکھ لیں، پھر کے لیے رکھ لیں. تو فرمایا جو ضرورت سے زائد ہو وہ دے دیا کرو، لیکن مگر وہ تھوڑا بہت جو آدمی کے پاس ہو، اس کی اپنی ضرورت کے لیے بمشکل اس کو ہے، وہ وہاں سے بھی دے. تو یہ بڑا عمل ہے. خود فقر و فاقہ برداشت کرتے ہوئے اسے دوسرے پر خرچ کر دینا بہت ہی اونچی بات ہے، لیکن ایسا بہت کم لوگ کرتے ہیں، ہر کوئی یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، کم مال والے کی کوشش. مال اس کے پاس تھوڑا ہے لیکن پھر وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں دوں، میں دینے والوں میں بنوں نہ کہ لینے والوں میں بنوں. لیکن فرمایا کوشش کرو کہ شروع اس سے کرو جس کی تم پرورش کر رہے ہو، اپنے گھر والوں سے جن کے تم کفیل ہو. پہلے اپنوں کو دیکھو نا، اول خیش اور بعد درویش. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. یہ ہے نا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، افضل صدقہ. ہمارے پتہ نہیں اب کیا ہے ہمارے معاشرے کو، وہ صدقے کی چیز ویسے چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے، لیکن جب صدقے کا نام لیا جائے تو وہ چیز لینا پسند نہیں کرتے. حالانکہ صدقہ کا کیا مطلب، یعنی ایک مرد جو صدقہ مطلب کچھ نہ کچھ دینا، کسی پہ خرچ کرنا. مرد جو اپنی بیوی کو کھلاتا ہے نا، اپنی کمائی میں سے اپنے گھر والوں کو دے رہا ہے، اس کو وہ ثواب مل رہا ہے کہ وہ صدقہ کر رہا ہے ان پہ. بیوی کو ایک لقمہ بھی جو جا رہا ہے اس کے منہ میں، ایک ایک لقمہ، وہ بھی صدقہ اس بندے کے لیے لکھا جا رہا ہے. کیونکہ کئی بندے اتنے خبیث ہوتے ہیں وہ گھر والوں پہ بھی خرچ نہیں کرتے، وہ صرف اپنا ہی پورا کرتے ہیں. تو گھر والے تب کتنے تنگ ہوتے ہیں. تو وہ کتنا اچھا انسان ہے جو اپنی بیوی پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر رہا ہے. تو فرمایا اپنوں سے شروع کرو، اپنوں سے شروع کرو. اب وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ میں اس انصار کا ذکر ہے کہ ایک مہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں، دو جہانوں کے سردار ہیں. اور حالت آپ دیکھ لیں. تو ایک انصاری صحابی اسے اپنے ساتھ لے گیا کہ میں اس کی مہمان نوازی کروں گا. مہمان نوازی یعنی اسلام نے اس پہ اتنا زور دیا کہ کھانا کھلاؤ مہمانوں کو. کھانا تب اس طرح ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو مطلب یہ بڑا اونچا عمل ہے کہ کوئی مہمان آئے، بجائے اس کے کہ ہم مطلب دل میں برا خیال لائیں کہ اب اسے کہاں سے دیں، خود تو اپنی ہماری پوری نہیں ہو رہی. تو مہمان کو کھلے دل سے ملنا، اس کی اچھے سے سیوا کرنا، خاطرداری کرنا، یہ اسلام یہ باتیں ہمیں سکھاتا ہے. انصاری انہیں اپنے گھر لے گئے. اس کی بیوی نے کہا ہمارے پاس بچوں کے کھانے کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی ایک بندے کا کھانا ہے، یا تو ہم اسے کھلا دیں تو یا اپنے بچوں کو کھلا دیں. اور ماں باپ تو آپ کو پتہ ہے بچوں کو فوقیت دیتے ہیں کہ ہم خود بھوکے رہ لیں، ہمارے بچے کھا لیں. اس نے کہا کھانا تیار کرو، چراغ جلا لو، اور بچے جب کھانا مانگے تو انہیں بیلاب سلا کے سلا دینا. اور آپ کو پتہ ہے یہ بھوکے بچوں کو سلانا کتنا مشکل کام ہے. ہاں، اس نے کھانا تیار کیا، چراغ جلا دیا اور بچوں کو سلا دیا. کیا فرما بردار بیوی، ورنہ کوئی ہم جیسی ہوتی تو کھڈا ہی ڈال دیتی کہ لوگوں کو اٹھا کے لے آئے ہو، گھر کی پوری نہیں ہوتی. تو کیا مطلب اللہ ہدایت دے. یہ ہمارے بڑے ہیں، ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ ہمیں ان کے جیسی اچھی عادات اپنانے کی توفیق دے. پھر وہ اس طرح اٹھی جیسے چراغ درست کرنے لگی ہو، لیکن اس نے چراغ بجھا دیا. اب میاں بیوی دونوں اس کے سامنے یہی ظاہر کرتے رہے کہ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، ہاتھ ہلاتے رہے، منہ چلاتے رہے کہ پتہ چلے کہ ہم کھا رہے ہیں، پر کھا نہیں رہے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ان کا یہ عمل، اب انہوں نے یہ اندھیرے میں کام کیا، سوائے ان کے کوئی اور جانتا ہے؟ وہ جانتا ہے جس کے لیے وہ کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے انہیں، اور اللہ اوپر دیکھ کے ہنسے. جب صبح ہوئی وہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا. اب انصاری نے جا کے نبی کو نہیں بتایا کہ ہم نے کیسے اس کی مہمان نوازی کی، یا کیسے ہم ہوتے تو اپنی تعریف سننے کے لیے بتاتے، اللہ کے رسول کچھ نہیں تھا، میں نے تو بڑا یہ کیا، مطلب اپنی بلے بلے کروانے کے لیے. اللہ کے رسول کے پاس وہ گئے تو آپ نے خود فرمایا کہ آج رات تم دونوں میاں بیوی کے کام پر اللہ تعالیٰ ہنس پڑا ہے. اس نے تعجب کیا ہے، یا آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تعجب کیا کہ
کیا شاندار بندے ہیں. ہاں تو اللہ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ تو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں اس کی خود سخت ضرورت ہو. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو بندہ بچا لیا گیا، یوں کا بچا لیا گیا، شُحَّ نَفْسِهِ اپنے نفس کی بخیلی سے، اپنے نفس کے ہرس سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں. راغب نے فرمایا شوہا وہ بخل ہے جس کے ساتھ ہرس بھی ہو اور یہ آدمی کی عادت ہو. یعنی شوہا یہ نہیں کہ آدمی کسی وقت بخل کر جائے یا ہرس سے کام لے لے، بلکہ یہ دونوں چیزیں اس کی عادت ہوں. بعض اہل علم نے فرمایا کہ شوہا یہ ہے کہ جو آدمی کے پاس ہو اس پر بخل کرے، وہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہ ہو، اور جو نہیں ہے اس کی ہرس رکھے، یہ ہے شوہا. اللہ کہتا ہے جو شوہ سے بچا لیا گیا وہ مطلب کامیاب لوگ ہیں. ظاہر ہے ہر انسان میں یہ عادت پائی جاتی ہے. اب بچے گا کون؟ جسے اللہ بچائے گا. اور جو چاہے گا کہ میں بچوں اس سے، کوشش کرے گا کہ وہ بچے اس بری خصلت سے. جس کو بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے. آیت میں شوہا سے بچنے کی تاکید اور فضیلت کا بیان ہے. پھر جو کوشش کرے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے. جیسا کہ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے بارے میں پوری کوشش کی ہم ضرور ہی انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے. یعنی جو کوشش کرتا ہے، دل تو نہیں چاہتا کہ کچھ دیں اپنے کھانے میں سے، کس کا جی چاہتا ہے کہ اٹھا کے کسی کو دے دے، لیکن اللہ کی خاطر میں میرا اللہ خوش ہو جائے یا میں اپنے نفس کو ماروں. تو پھر جب کوئی کوشش کرتا ہے تو یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوال سے بچے گا اللہ تعالیٰ اسے بچا لے گا. امتحان ہر بندے پہ آتا ہے، تنگی تکلیف ہر بندے پہ آتی ہے، مصیبت پریشانی ہر بندے پہ آتی ہے. اور یہ میں نہیں کہتی، قرآن کا نے خود فرما دیا نا. دوسرے سپارے میں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. امتحان تمہارا ضرور ہوگا، تم دیکھنا. اب جب ہم جب پڑھتے ہیں تب تک تو ٹھیک ہے دوسروں کو بتانے کی عادت، لیکن جب ہم پہ خود پڑتی ہے نا تو ہم بوندل جاتے ہیں. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب کیا کرنا ہے، کہ یہ آزمائش ہے تو اس پہ ہمیں صبر سے کام لینا ہے. اللہ مصیبتوں سے، آزمائشوں سے بچا کے رکھے. لیکن جب کبھی کوئی ایسا آئے تو فرمایا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، صبر میں رکھو. فرمایا جب پریشانی آئے، مطلب تنگی آئے، تو کوشش کرو کہ ہم کسی سے نہ مانگیں. سوال سے جو بچے گا اللہ اس کو بچا لے. مطلب جو وہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ 3 دوست تھے، وہ پڑھنے کے لیے گئے، علم حاصل کرنے کے لیے. اب تھوڑا میرے ذہن سے نکل گیا، تو انہوں نے نا مطلب اب باری لگائی. تب ایسے تو نہیں تھا کہ بہت زیادہ ہو مدرسوں میں، جیسے اب مطلب لوگ خود ہی مدرسوں میں دے آتے ہیں. تو انہوں نے باری مقرر کی کہ ایک دن ایک مانگنے جائے گا کہ باقی وقت میں ہم پڑھ سکیں، ایک دن دوسرے دن مانگنے جائے گا. اب 2 تو اپنے دن کا کام پورا کر رہا ہے، تو جب تیسرے کی باری آئی نا تو اس نے کہا میں نہیں مانگنے جانا ہے، ابھی میں لوگوں سے کیوں ہاتھ پھیلا کے مانگوں. کہ اللہ تعالیٰ اس نے نا مطلب نماز پڑھ کے اللہ سے ہی مانگنا شروع کر دیا کہ آپ ہی میرے لیے دو. تو اس علاقے کے بڑے بندے کو خواب آیا کہ وہاں 3 بندے پڑھنے والے ہیں، تو ان تک راشن پہنچایا جائے. کہ جو بچتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا جو سوال سے بچے گا اللہ تعالیٰ اسے بچا لے گا، اور جو غنی بننے کی کوشش کرے گا اللہ اسے غنی بنا دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رسول اللہ نے فرمایا ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن بہت سی تاریکیاں ہوگا. اور شح یعنی بخل اور ہرس سے بچو، کیونکہ شح نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جو تم سے پہلے تھے. اس نے انہیں اس بات پر ابھارا کہ انہوں نے اپنے خون بہائے اور اپنے اوپر حرام چیزوں کو حلال کر لیا. جب بندہ بخیلی میں آ جاتا ہے، کنجوسی میں آ جاتا ہے، پھر وہ ہر کام کو جائز سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو فرمایا جب بچو گے تو بچا لیے جاؤ گے، اور جب انوالو ہو جاؤ گے کسی چیز میں پڑ جاؤ گے تو پھر اللہ بھی جو جدھر کو جاتا ہے نا وہی راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ لوگ، اور ان کے لیے بھی ہے، یعنی مالف ہے کی بات ہو رہی ہے نا، یہ کن کن کو ملے گا.
اور ان کو بھی جو آئے ان کے بعد، یقولون، اور وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے جو ایمان لائے، ربنا، اے ہمارے رب، انک رؤوف الرحیم، تو رؤوف شفقت کرنے والا، رحیم بہت مہربان ہے۔ اس آیت میں انصار کی جو صفات بیان ہوئی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انہی کے ساتھ خاص ہیں، بلکہ وہ مہاجرین میں بھی بدرجہ اتم موجود تھی۔ ان کی ہجرت ہی ان تمام صفات کی جامع ہے، کیونکہ آدمی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کی محبت اور انہیں اپنے جان و مال پر ترجیح دیے بغیر ہجرت کر سکے، یعنی یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اب والذین میں اس کا عطف بھی مہاجرین اور انصار پر ہے، جن کا ذکر پچھلی 2 آیات میں گزرا ہے، یعنی اموال فے مہاجرین اور انصار کے فقراء کے لیے ہے، اور ان فقراء کے لیے بھی ہے جو ان کے بعد آئیں۔ یہ اموال فے کے مستحقین کی تیسری قسم ہے۔ ان میں تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمان شامل ہیں، اگرچہ ان میں وہ صفات موجود ہوں جن کا اس آیت میں ذکر ہے، کیا کہ وہ اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہوں۔ ان میں پہلی صفت جو الذین سبقونا بالایمان سے ظاہر ہے، یہ ہے کہ وہ مہاجرین اور انصار کو مومن مانتے ہوں اور انہی چیزوں پر ایمان رکھتے ہوں جن پر ان کا ایمان تھا۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوں، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، والی اخواننا، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں، اور یہ یعنی ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کرے۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ مہاجرین اور انصار صحابہ اور ان کے پیروکاروں سے نہ صرف محبت رکھتے ہوں بلکہ دعا بھی کرتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کینہ یا دشمنی باقی نہ رہنے دے اور نہ ہی پیدا ہونے دے۔ مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے کیا ہی خوبصورت استنباط کیا ہے کہ رافضی یعنی شیعہ حضرات جو صحابہ کو گالی دیتا ہو، جو بھی دے، اس کا مال فے میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ اس میں وہ اوصاف نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمائے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس آیت کے مفہوم کے پیش نظر اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے فرمایا، اے میرے بھانجے، ان لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ نبی کے صحابہ کے لیے بخشش کی دعا کریں، لیکن وہ انہیں گالیاں دینے لگے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ رافضی لوگوں سے جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں، مطلب یہود و نصارہ ہی اچھے ہیں۔ یہود و نصارہ سے پوچھا گیا کہ تمہاری ملت میں سب سے بہتر کون لوگ ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جو نبی کے ساتھی ہیں۔ یعنی یہودیوں نے کہا کہ موسیٰ کے ساتھی، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، یعنی وہ لوگ ہی سب سے اچھے ہیں نا جو نبی کے پاس ہوں۔ وہ سب سے بہترین دور کے لوگ ہیں جن کے پاس نبی ہے، وحی آ رہی ہے، نبی خود ان کی تربیت کر رہے ہیں، وہ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ تمہاری ملت میں سب سے بہتر کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا عیسیٰ کے اصحاب۔ تو رافضیوں سے پوچھا گیا تمہاری ملت میں سب سے برے لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا محمد کے اصحاب۔ نعوذ باللہ، اللہ ہمیں پناہ دے اور اللہ ہدایت دے جو کوئی ایسا کرے۔
الم تر الی الذین نافقوا، اور یہ دعا آپ بھی یاد کرو، سورۃ حشر میں ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ تب تو یہ صورت مطلب آیت ان کے لیے تھی نا، انصار اور مہاجرین کے لیے، لیکن اگر سوچیں تو یہ سب مسلمانوں کے لیے ہو سکتی ہے نا، جو بھی ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو عموماً میں یہ دعا پڑھتی تو میرے ذہن میں تب اپنے لوگ ہوتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، کہ اللہ ان کی بھی بخشش فرما، اور آپس میں جو دشمنیاں یا کینے یا دلوں میں عداوت وغیرہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے 8ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے ان لوگوں کو روک لیا جائے گا جن کے دلوں میں کینہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں ابھی یہاں پہ ہی نکال دو، بجائے اس کے کہ مطلب بندے کو ایک کامیابی ملتے ملتے اگر روک لیا جائے تو پھر کتنا ہوتا ہے نا، کہ بندہ چاہتا ہے کہ یہ چیز مجھے فٹافٹ ملے، تو وہ روک لیا جائے گا، دلوں میں جو کینہ ہوگا تو اسے پھر نکالا جائے گا۔ تو مطلب وہ جو ٹائم لگنا ہے نا وہ بھی نہ لگے، ہم یہاں پہ ہی اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اور دنیا میں ہی مطلب روز رات کو سوتے وقت آپ محاسبہ کریں کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہ رہے، اور میں ٹھیک ہے اگر کسی نے میرے ساتھ کوئی برا کیا، ہر کوئی بندہ یہی کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا، ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے اور دوسرے کو ہی غلط کہتا ہے۔ چلو اگر آپ دوسرے کو غلط بھی کہو تو آپ اس کو معاف کر دو، اس میں اس کا فائدہ نہیں ہے، ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ ہم جب کسی کو معاف کر دیتے ہیں نا تو خود بڑے ریلیکس مطلب فیل کرتے ہیں، اور بڑا مطلب اچھا ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بڑا کوئی اچھا کام کر لیا، نیکی کا کام کر لیا۔ جب بھی کوئی بندہ نیکی کا کام کرے تو وہ اس کو اپنا ہی مطلب اس کو فائدہ ہوتا ہے، وہ اس کے سر سے بوجھ اتر جاتا ہے، وہ پریشانی سے یا ایک جو ٹینشن پالی ہوتی ہے ہم نے خواہ مخواہ دوسرے کے لیے، وہ دور ہو جاتی ہے۔ الم تر الی الذین نافقوا، کیا عالم کیا نہیں تارا آپ نے دیکھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الی الذین ان لوگوں کی طرف نافقوا جنہوں نے منافقت کی، یقولون وہ کہتے ہیں لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، الذین ان سے، کافروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم البتہ اگر تم نکالے گئے تو لنخرجن معکم تو ہم بھی ضرور نکلیں گے تمہارے ساتھ، ولا نطیع اور ہرگز نہیں ہم بات مانیں گے، فیکم تمہارے بارے میں، احدن کسی کی بھی، ابداً کبھی بھی۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیات عبداللہ بن ابی اور اس کے دوسرے منافق ساتھیوں کے بارے میں اتریں کہ انہوں نے بنو نذیر کے یہودیوں کی طرف پیغام بھیجا کہ اپنے قلعوں میں ڈٹ جاؤ، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ سے نکلے نا تو جو وہاں کے منافق تھے پھر وہ اپنے ساتھیوں کو ہوشیاری دیتے ہیں نا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو ہم تمہارے ساتھ مطلب پورا تعاون کریں گے، آپ ان کے ساتھ ڈٹ جانا، مقابلہ کرنا۔ اور پیچھے بھی میں آپ کو سنا آئی ہوں کہ مکہ کے قریشیوں نے بھی انہیں دعوت دی کہ آپ ان کو نکالو اور ان کے سامنے ڈٹ جاؤ اور مقابلہ کرو۔ اہل کتاب کے کافر کے لوگوں کو یعنی اپنے بھائیوں کو، اب یہاں اخوانہم کا لفظ آیا ہے، اپنے بھائیوں سے کہا جو اہل کتاب کے کافر ہیں۔ اب یہ تو مشرک تھے، اوس اور خزرج کے لوگ مشرک تھے، شرک کرنے والے، اور اہل کتاب یعنی جن کے پاس کتاب آئی، یہودیوں اور عیسائیوں میں سے جو لوگ وہ اہل کتاب ہیں۔ اب وہ بھائی تو نہیں ہیں، نسب کے اعتبار سے تو بھائی نہیں ہے، مطلب عقیدے کے اعتبار سے اسلام دشمنی میں وہ آپس میں بھائی بن گئے نا، مسلمانوں کے ساتھ اکٹھ کرنے میں بھائی ہو گئے۔ اب انہوں نے یہ بات کہی، وَإِن قُوتِلْتُمْ اگر تم سے جنگ کی گئی تو لَنَنْصُرَنَّكُمْ تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ شہادت دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ منافق جھوٹے ہیں، وہ کھل کے سامنے آ کے نہیں لڑتے، وہ تو انہوں نے تو پیٹھ پیچھے وار کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہی بات کافی تھی کہ قسم کھا کر فرما دیا کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ان کی ایک ایک بات کا ذکر فرمایا کہ وہ ان میں سے کوئی وعدہ پورا نہیں کریں گے۔ علم بلاغت میں اسے اتناب کہتے ہیں، یعنی کسی جگہ مختصر بات کو کہنا، یعنی اس کا موقع ہے کہ تھوڑی بات کہی جائے، اور کسی جگہ تھوڑا کھول کے بیان کرنا، اس کی ضرورت ہوتی ہے
تو اس کے حساب سے اللہ بات کرتے ہیں، اور کسی جگہ بات کو لمبا کر کے بیان کیا جاتا ہے، تو اس صورت میں اللہ نے لمبی بات کی ہے، یعنی ان کی باتیں، ان کی خوبیاں برائیاں کھول کھول کے بیان کی ہیں۔ لئن اخرجوا، اب انہوں نے کہا نا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے بارے میں کسی کی بات نہیں مانیں گے، اگر تم سے لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ تو اب اللہ نے کہا واللہ یشہد انہم لکاذبون، پھر فرمایا لئن اخرجوا، اللہ کہتے ہیں لئن، البتہ اگر، اخرجوا، وہ نکالے گئے، تو لا یخرجون معہم، یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور نہیں نکلے، سارے لوگوں نے دیکھا۔ وَلَئِن قُوتِلُوا، اور البتہ اگر، وا اور لا البتہ ان اگر، قُوتِلُوا، وہ جنگ کیے گئے، ان سے جنگ کی گئی، تو لا ينصرونہم، انہوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، وہ ان کی مدد نہیں کریں گے، کریں گے بھی نہیں، مضارع کا صیغے سے اللہ نے بات کی کہ وہ ان کی مدد کریں گے بھی نہیں، اور دیکھا سب نے کہ ان کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آیا باہر سے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور البتہ اگر وہ ان کی مدد کریں بھی، تو لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو البتہ وہ ضرور بھاگ جائیں گے پیٹھ پھیر کر، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، مسلمانوں تم اشدو، لأنتم البتہ تم، اشدو بہت سخت ہو، رحبتاً ڈر میں، فی صدورہم ان کے سینوں میں، یعنی تمہارا ان کے دلوں میں بڑا ڈر ہے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، ہونا تو اللہ کا ڈر زیادہ چاہیے نا، لیکن کیا کہتے ہیں رب نیڑے کے کسن ہیں، مطلب ہر کوئی ڈنڈے سے ہی ڈرتا ہے، بظاہر وقتی طور پہ تو مسلمانوں کا ہی ڈر ہے نا انہیں کہ ماریں گے، اور اب مطلب یہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس وجہ سے کہ انہیں ڈرنا تو اللہ سے چاہیے تھا، لیکن وہ تم سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اب اس میں اللہ مسلمانوں کو حوصلہ بھی دے رہے ہیں کہ تمہارا دشمن تم سے بڑا خوف زدہ ہے یا تم سے لرزتا ہے کہ مسلمان مطلب بڑھ چڑھ کے حملہ کریں، لیکن ان کے ساتھ بے وقوفی اللہ نے بیان کی، ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ناسمجھ قوم ہے، بے وقوف لوگ ہیں، انہیں اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، لیکن وہ اللہ کی بنسبت تم سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ لا یقاتلونکم جمیعا، وہ نہیں تم سے لڑائی کریں گے اکٹھے مل کر کبھی بھی، مرد میدان میں آ کے لڑائی کرتا ہے، تو جو بھیگی بلیاں ہوں یا جنہوں نے بل میں گھس کے وار کرنا ہو وہ کبھی بھی سامنے نہیں آ کے لڑتے۔ اللہ نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا کہ لا یقاتلونکم، نہیں وہ تم سے لڑائی کریں گے جمیعاً، اکٹھے مل کر سامنے نہیں آئیں گے، الا فی قری محصنۃ، الا مگر، فی قری ایسی بستیوں میں، محصنۃ جو قلعوں والی ہوں، یعنی قلعوں کے اندر گھس کے، او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے، باسہم بینہم شدید، ان کی لڑائی آپس میں بھی بڑی سخت ہے، تحسبہم جمیعا، اب آپ سمجھتے ہو کہ وہ سارے اکٹھے ہیں، منافق بھی مل گئے، کافر بھی مل گئے، اہل کتاب کے کافر بھی مل گئے، سارے اکٹھے ہیں، تم سمجھتے ہو وہ اکٹھے ہیں، وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل مختلف ہیں، یعنی ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے لڑ رہا ہے، تمہارے مقابلے میں صرف اس لیے ہے کہ ان کی دشمنی اللہ اور اس کے رسول سے ہے۔ اللہ میری توبہ استغفر اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑے گا وہ کیسے کامیاب ہو سکے گا۔ حصن کا معنی قلعہ ہے، محصنۃ قلعہ بنائی ہوئی محفوظ بستیاں، جدر جدار کی جمع ہے دیواریں، یعنی یہ یہودی ایسے نامرد اور بزدل ہیں کہ کبھی اکٹھے ہو کر میدان میں تمہارا سامنا نہیں کریں گے، بلکہ قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے رہ کر ہی لڑیں گے۔ اس طرح لڑنے والے ہمیشہ ذلیل ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جو میدان میں نکلنے کی جرت نہیں رکھتا اسے قلعے اور دیواریں بھی نہیں بچا سکتی۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ نے شہادت دی کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں لڑنا پسند کرتے تھے، اور چونکہ وہ کیوں کھلے میدان میں لڑنا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں ملک دولت یہ سب چیزیں تو چاہیے نہیں تھی، انہیں تو شہادت چاہیے تھی، شہادت ملے اور جنت ملے۔ ہاں وہ تو شہادت کے مطلب طلبگار تھے، اس لیے وہ دشمن پر پہلی چوٹ ہی میں مطلب کھلے میدان میں لڑتے تھے، وہ شہادت کی تلاش چاہتے تھے، اس لیے دشمن پہلی چوٹ ہی میں پیٹھ پھیر کر بھاگ اٹھتا تھا۔
یہودی چونکہ موت سے بچتے تھے اس لیے وہ میدان میں آنے کی بجائے قلعوں اور دیواروں کی پناہ کے ذریعے سے زندگی بچانے کی کوشش میں رہتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے قلعے بند بستیاں بھی انہیں ذلت اور موت سے بچا نہ سکیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں نا، اگر تم پکے مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جاؤ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تو تب بھی تمہیں موت سے نہیں بچ سکتے لوگوں۔ یعنی یہ یہودی اور منافقین تمہارے مقابلے میں تبھی آ سکتے تھے جب وہ آپس میں ایک ہوتے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ صرف اسلام دشمنی میں اکٹھے ہیں، ورنہ ان کی آپس کی لڑائی بڑی سخت ہے، آپس میں بھی ایک دوسرے سے ویر رکھتے ہیں، اسی لیے تو ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو گرا دیتا ہے۔ منافقین اور یہود اور مشرکین کا ایک دوسرے سے یہی معاملہ ہے۔ ذالکا، یہ پیچھے بھی یہی بات فرمائی، آگے پھر وہی ذالکا بأنہم قوم لا یعقلون، ایسے وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ بے عقل قوم ہے۔ عقل ہوتی تو اللہ کو مان لیتے، عقل ہوتی تو آخرت کے لیے تیاری کرتے، یہ چھوٹی سی دنیا کی خاطر اپنی آخرت ہمیشہ کی زندگی برباد نہ کرتے۔ کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو کام کے انجام کو نہیں سوچتے، عقل سے کام نہیں لیتے، بلکہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، جس کا نتیجہ باہمی اختلاف اور عداوت ہی ہے۔ قوم ان کے لفظ سے ظاہر ہے کہ یہ ان کے ایک آدھ آدمی کا معاملہ نہیں بلکہ پوری قوم کا مزاج ہی ایسا ہے۔ ان آیات میں مسلمانوں کی تربیت ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مخالفت، اناد اور دشمنی سے بہت زیادہ اجتناب کریں اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ کوئی بھی قوم دشمن پر اس وقت تک غالب نہیں آ سکتی جب تک ان کے دل ایک دوسرے کے کینے اور عداوت سے پاک نہ ہوں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں، اور وہ قومی اور اجتماعی مفاد کو اپنی ذاتی مفاد پر ترجیح دیتے ہوئے یک زبان اور یک جان ہوں، تبھی جیت سکتے ہیں۔ مطلب اپنے فائدے کی خاطر اب لوگ یہی لالچ دیتے ہیں کہ مطلب تمہیں یہ ملے گا، تمہیں سرداری دے دیں گے، تم تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ، تم ہم سے نہ لڑو، تو وہ بڑے مطلب ملت کو نقصان پہنچا کے اپنا تھوڑا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا تم ایسے نہ کرو۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، ان کا حال تو ان لوگوں کی طرح ہے کا جیسے، مثلاً مثال، الذین ان لوگوں کی، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، قریباً قریب ہی، یعنی پچھلے اپنے لوگوں پہ یہ نظر دوڑائیں، ذاقوا انہوں نے چکھا، وبال امرہم، وبال کا لفظ ہم اپنی زبان میں بھی ایسے ہی بولتے ہیں۔ قرآن کے کتنے لفظ ہیں جو ہم ایسے اپنی روزمرہ زندگی میں بولتے ہیں، لیکن ہمیں چونکہ پہچان نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کتنا مشکل ہے، ہم اسے سمجھ نہیں سکتے، ہم اسے سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں ہمارا کمال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے، نعمت ہے، اس کی رحمت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، تو فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہر پڑھا ان پڑھ اس کو سمجھ سکتا ہے، اس کو جان سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ نے اپنی رحمت سے آسان کر دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے قریبی تھے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک۔ یعنی ان بنو قریظہ کا حال جنہیں منافقین لڑنے پر ابھار رہے ہیں اور اپنی ہر طرح کی مدد کا یقین دلا رہے ہیں، ان لوگوں کے حال جیسا ہے جو ان سے پہلے قریب ہی تھے۔ مراد ان سے بنو نذیر ہیں جنہوں نے اپنی بد عہدی کا وبال چکھا اور اپنی تمام تر قلعہ بندیوں، فوجی تیاریوں، بہادری کے دعووں اور منافقین اور مشرکین کی امداد کے وعدوں کے باوجود پہلی چوٹ بھی نہ سہ سکے، لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، پہلے ہی حشر میں، پہلے ہی اکٹھ میں باہر نکل گئے، اور اپنی زمینیں، باغات، مکانات مسلمانوں کے لیے چھوڑ کر ذلیل و رسوا ہو کر جلا وطن ہو گئے، اور ان کے لیے آئندہ بھی دنیا اور آخرت میں دردناک سزا ہے۔ یعنی اگر باز نہ آئے تو پھر ایسے ہی ہوا، بعد میں خیبر میں بھی ان کو، اب یہاں سے بنو نذیر سے نکلے نا یہ لوگ، کچھ تو شام میں چلے گئے، ملک شام میں، اور کچھ خیبر میں چلے گئے، پھر جب خیبر فتح ہوا پھر وہاں سے پھر نکلنا پڑ گیا۔ تو مطلب اگر
سدھر جاؤ گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے، نہیں سدھرو گے تو پھر اللہ کی چوٹ پڑے گی۔ کا ماسالی، ان کی مثال تو ویسے ہے جیسے مثال کا، جیسے ماسالی مثال الشیطان، شیطان کی، اذ قالا جب اس نے کہا للانسانی انسان سے، اکفر کفر کر، فلما کفرا پس جب اس نے کفر کیا، قالا انی بری منکا بے شک میں تو تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین بے شک میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ شیطان ایسے ہی کرتا ہے نا، یا ایسا فراڈیا دوست جو اگلے دوست کو آگے پھنسا کے خود پیچھے نکل جاتا ہے، شیطان بالکل ایسے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب قیامت کے دن بھی شیطان ایسے ہی کرے گا۔ 13ویں سپارے میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب فیصلہ ہو جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھو میں نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ تمہیں نہ ماننے والوں کو دوزخ میں پھینک دیا، اور شیطان نے جو تم سے وعدہ کیا جھوٹا کیا، تو لوگ شیطان سے کہیں گے، تو شیطان کہے گا نہ تو میں تمہیں یہاں سے بچا سکتا ہوں اور نہ میں خود اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، یعنی میں کون سا تمہارے سامنے آ کے یا تمہیں پکڑ کے مطلب گناہ کرواتا رہا ہوں، مطلب مجھے نہ میرے اوپر ملامت کرو، اپنے آپ کو ہی ملامت کرو، اپنے آپ کو ہی کوسو کہ تم نے میری بات مانی کیوں۔ ایسے ہی جب وہ بدر کی لڑائی ہوئی تھی، یہ بھی قرآن پاک میں ذکر ہے، جنگ بدر کے موقع پہ شیطان ایک سردار کی شکل میں نا اپنا لے کے آیا لشکر، اور بدر والے قریش لوگوں کو کہنے لگا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ایک قبیلہ نہیں آ رہا تھا نا ان کے ساتھ، قریشیوں کے ساتھ، تو اب یہ اس کی شکل میں آ گیا کہ نہیں تم ہمت سے لڑو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن جب دیکھا کہ فرشتے آ گئے ہیں، فرشتے مار رہے ہیں، چتکبرے گھوڑوں پہ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ بدر میں مدد آئی، تو یہ بھاگا۔ انہوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ یعنی ان کی مثال ایسے ہے، یعنی ان کے نا انہوں نے کام نہیں آنا، اگر میں محمد سے یہ بد عہدی کریں گے تو اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پہ برسے گا۔ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا پس ان دونوں کا انجام ہوگا فی النار آگ میں، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا، اللہ معاف فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، وہ تو کافروں کی بات ہو رہی تھی نا جو نہیں مانتے، جو ایمان لے آئے ہو، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اتقوا اللہ، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اور چاہیے کہ دیکھے ہر جان کہ جو اس نے آگے بھیجا ہے لغد کل کے لیے۔ دنیا آج اور قیامت غد کل کا دن، وہ کیا پتہ کب کسی کی زندگی ختم ہو جائے اور اس کے لیے شروع ہو جائے کل کا دن۔ غزوہ بنو نذیر میں مسلمانوں پر اللہ کے انعامات، یہود کی عہد شکنی کی سزا، منافقین کی سازشوں اور ان کے انجام کے ذکر کے بعد مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، یعنی مخلص مسلمانوں کو خطاب ہے، اور منافق مسلمانوں کو بھی جو یہود سے دوستی رکھتے ہیں اور انہیں اپنی مدد کا یقین دلاتے ہیں، یعنی جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب ان میں وہ سارے لوگ ہی شامل ہیں نا جو منافق ہیں، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ نے سب کو پکارا، سب کو آواز دی، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر تقوی اپنے دلوں میں پیدا کر لو، یعنی دونوں کو اللہ سے ڈرنے اور قیامت کے دن کی تیاری کی نصیحت کی گئی ہے تاکہ مخلص مسلمان دنیا میں ملنے والی فتوحات اور نعمتوں کی خوشی میں آخرت کی تیاری کو نہ بھول جائیں، اور عموماً لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ پر وہ تو صحابہ تھے، بڑے مطلب بہت تندہی سے آخرت کی تیاری کرنے والے، اور منافقین میں سے جن کے دلوں میں ایمان کی کوئی رمق باقی ہے وہ اپنی روش پر نادم ہوں اور اللہ سے ڈر کر نفاق سے باز آ جائیں اور آنے والے وقت کی فکر کر لیں۔ غدن کل سے مراد آخرت ہے، دنیا آج ہے اور آخرت کل، جو مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔
دور ہونے کے باوجود اسے غدن کہنے میں یہ سبق ہے کہ اسے لوگوں دور مت سمجھو، کیونکہ جو آنے والا ہے وہ قریب ہی ہے، خصوصاً جس کا بندے کو علم ہی نہ ہو کہ کب آئے گا، جو اگلے ہی لمحے آ سکتا ہے، اس کے غدن ہونے میں کیا شبہ ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، پہلے بھی کہا آمنوا اتقوا اللہ، مومنو اللہ سے ڈرو، پھر کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی تکرار، ایک بات کو بار بار دہرانے کا مقصد یعنی اللہ تعالیٰ کے تقوی کی تاکید ہے، یا یہ کہ پہلے اتقوا اللہ سے مراد تقوی یعنی اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے جس کی بدولت آدمی نیکی کرتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے، اور دوسرے تقوی سے مراد ہمیشہ ڈرتے رہو، ہمیشگی کرو نیکیوں پہ، یہ نہیں کہ کبھی جب بندہ تھوڑا سنتا سناتا ہے پھر تھوڑا سا نیکی کی طرف آتا ہے نا دل اس کا، طبیعت چاہتی ہے کہ میں کچھ اچھا کروں، لیکن پھر جب وہ اثر ختم ہوتا ہے پھر دوبارہ بندہ اپنی روش پہ آ جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، اتقوا اللہ، نیکی پہ ہمیشگی اختیار کرو، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ تم جو کچھ کرتے ہو یا کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر، بڑا باخبر ہے، بما تعملون، اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کے جیسے، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو بدلے میں اللہ نے ان کی جانیں ہی انہیں بھلوا دی۔ ہائے، اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ ایمان والوں کو اللہ کے تقوی اور آخرت کی تیاری کے حکم کے بعد اس کے احکام سے بے توجہی کرنا، غفلت برتنا، مطلب دل کیا تو ماننا، دل کیا تو نہ ماننا، لوگ ایسے نہ کریں۔ جب کلمہ پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب نبی محمد کے فرامین پہ چلو، اسی میں ہی کامیابی ہے، قسم سے۔ یہ بالکل مجھے تو ایسے سمجھ آتی ہے جیسے اسکول میں داخل ہو نا، جب تک تو نہیں کوئی داخل ہوگا، اب وہ کافروں کو تو نہیں کہنا کہ نماز پڑھو، کہ روزے رکھو، انہوں نے اپنے طریقے سے زندگی گزارنی، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا ہے اب نماز کیوں چھوڑنی؟ جیسے اسکول میں ایڈمیشن لینے والا اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہن کے جا سکتا، اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا کہ جب جی چاہا چلا گیا اور جب جی چاہا اٹھ کے آ گیا، نہیں نا ہوتا ایسے۔ ایسے ہمیں بھی پابند ہونا ہے، ٹائم کا بھی پابند اور کام کا بھی پابند، کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے سب کر کے دکھایا، صبح اٹھنا ہے، رات کو جلدی سونا ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ہمیں اپنے مہمانوں کی اچھے سے خاطرداری کرنی ہے، ہمیں مطلب سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، شرک نہیں کرنا، وہ سارے کام جو اللہ کے رسول نے بتائے ہیں اور مطلب ان کو کرنا ہے۔ بالکل ایسے جیسے ایک کسی ادارے میں داخل ہونے والا، وہاں پہ جانے والا پھر کتنا پابند ہو جاتا ہے، میں سارے وہی کام کرنے جو وہ کہیں گے، ہے نا۔ تو جب سکول والے کا ایک میڈم کی اتنی آنر ہے کہ اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کی مرضی کے بنا ہم سکول میں نہیں جا سکتے، تو اللہ کی عزت نہیں ہے؟ تبھی تو اللہ نے 7ویں پارے میں فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ جانی جیسے جاننی چاہیے تھی۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے۔ لوگوں ان کے جیسے نہ ہو جاؤ، ہاں، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، یعنی کسی موقع پہ اللہ یاد ہی نہیں آتا، ہر کام میں ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، ہر کام میں ہم اپنی مرضی کرتے ہیں۔ کیوں؟ تو کون ہوتا ہے اپنی مرضی کرنے والا؟ تیرے پاس کتنا اختیار ہے؟ تو ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو تو دوسری کو نہیں اٹھا سکتا، تو اتنا مجبور ہے، بیمار ہو جائے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا، ہم چاہ کے بھی اپنی عمر بڑھا نہیں سکتے، تو کیوں ہم اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے؟ ہم بھولے ہوئے اللہ کو۔ اللہ کے کاموں سے غفلت نہ کرو، اس کی آخرت کی تیاری کرو، کیونکہ اس کا نتیجہ فسق اور نافرمانی ہوتا ہے، اور اس کے لیے یہ اسلوب اختیار فرمایا کہ انہیں ان لوگوں کی طرح ہو جانے سے منع فرمایا جنہوں نے اللہ کے احکام پر عمل کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تاکہ ایسے لوگ اور ان کا انجام ان کے سامنے رہے۔ تم ویسے نہ ہو جانا، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، تم ان کے جیسے نہ ہو جانا، تم ان کے جیسے نہیں ہو، کیونکہ تم تو اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو نا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، رہی یہ بات کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ نسوا اللہ، کہ وہ اللہ کو بھول گئے، تو قرآن مجید میں یہ الفاظ منافقین کے بارے میں آئے ہیں۔
ان کے علاوہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں بھی آئے ہیں، اور مشرکین کے بارے میں بھی یہ لفظ آئے ہیں، جیسا صورت مائدہ میں ہے، اعراف میں ہے۔ اس صورت میں چونکہ اس سے پہلے بنو نذیر کے یہود کا اور ان کی بد عہدی پر ابھارنے والے منافقین کا ذکر ہے، اس لیے بظاہر یہاں مطلب کالذین نسوا اللہ سے یہی دونوں مراد ہیں، اگرچہ الفاظ کے عموم میں ہر کافر اور منافق داخل ہے کہ اے مسلمانوں تم ان کے جیسے نہیں ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھلانے اور اس کی عبادت چھوڑنے کی سزا کیا ملے گی؟ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی اپنی جانوں کی فکر بھی فراموش کروا دے گا، یعنی وہ اپنے آپ کو ہی بھول جائیں گے۔ تم دنیا کے جمیلوں میں ایسے پھنسو گے، نہ کھانے کی ہوش، نہ سونے کی ہوش، نہ اپنی ہوش ہی بھول جاؤ گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ ہم دیکھتے ہیں جو اللہ کی بات ماننے والے قسم سے بڑی مطمئن اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ جتنا چاہتے ہیں کہ زیادہ ملے اتنا وہ زیادہ اور ٹینشنوں میں اور پریشانیوں میں، راتوں کی نیند جاتی ہے، کھانا وقت پہ نہیں ہے، اور کتنی اللہ کتنی سچی بات کرتے ہیں، قرآن کتنا سچا کلام ہے۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی بھول جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کون ہوں، کدھر سے آیا ہوں، میں نے کدھر جانا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وہ صرف 99 اور ایک اور 100 کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔ ہاں، اولئک ھم الفاسقون، یہی فاسق لوگ ہیں، تم ان کے جیسے نہ ہو جاؤ اے مسلمانوں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، نہیں برابر آگ والے اور جنت والے، لا نہیں، یستوی مستوی برابر، اصحاب الجنہ جنت، اصحاب الناری آگ والے، و اصحاب الجنتی اور جنت والے، اصحاب الجنتی ہم الفائزون، جنت والے تو وہ کامیاب لوگ ہیں۔ یہ اوپر کی آیات کا خلاصہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے اور آخرت کی تیاری کرنے والے جنتی ہیں، اسے بھولنے والے اور گناہ اور نافرمانی کی زندگی بسر کرنے والے جہنمی ہیں۔ بتاؤ جنتی اور جہنمی برابر ہو سکتے ہیں؟ اور ایک بندہ اپنی مرضی سے جی رہا ہے، ایک رب کی مرضی سے جی رہا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوی اصحاب الجنتی ہم الفائزون، اصحاب الجنہ جنت والے تو کامیاب ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان میں کر لینا، ہمارے عمل اچھے نہیں ہیں پر تو اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں کر لینا، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے ازواج کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، اللہ ہمارے اپنے پیارے جو اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تو انہیں ان میں کر لینا۔ اصحاب الجنہ ہم الفائزون، وہ کامیاب لوگ ہیں، اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں کر لینا۔ لو انزلنا ھذا القرآن، یہ کتنا مقدس کلام، لو انزلنا، لو اگر، انزلنا ہم نازل کرتے، اللہ کہتے ہیں اگر ہم نازل کرتے، ھذا القرآن اس قرآن کو، علی جبل کسی پہاڑ پر، لا رأیتہ البتہ تو دیکھتا ہو اس پہاڑ کو، خاشعن خاشعا متصدیا من خشیت اللہ، خاشعا وہ گر پڑتا، متصدیا ریزہ ریزہ ہو کر، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے۔ یعنی یہ یہود اور منافقین قرآن مجید کی آیات سننے کے باوجود اللہ سے نہیں ڈرتے، حالانکہ وہ تو ایسی عظیم الشان پرتاثیر کتاب ہے کہ اگر ہم اسے کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ بھی اللہ کے ڈر سے دب جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، جیسا کہ فرمایا خاشعا متصدیا من خشیت اللہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں جیسے ہیں یا سختی میں ان سے بھی بھڑکے ہیں۔ پتھر سورۃ بقرہ میں آتا ہے نا کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، پتھروں سے تو پانی نکلتا ہے، پتھر ہر وقت اللہ کے خوف سے روتے ہیں، اور ان کے کئیوں کا پانی اندر ہی اندر جذب ہوتا رہتا ہے، پھر ایک دم ایسے کریک آتا ہے، ڈر سے ایسے پھٹتے ہیں تو پھر وہاں سے ندی نالے جاری ہو جاتے ہیں، نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ پہاڑ اللہ کے ذکر کرتے ہیں، اس کے خوف سے روتے ہیں، پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ اور ان کی آنسو جہان کے پینے کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، وہ ہمارے لیے چشمے ہیں، پاک اور اچھا صاف ستھرا پانی ہے۔ وہ اللہ کے ڈر سے، قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں آپ پڑھو تو یہ سارا لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں،
اور وہ اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے نہریں نکل پڑتی ہیں۔ اور یعنی پہاڑوں میں بھی سمجھ بوجھ ہے، ان کے سامنے اللہ نے یہ امانت پیش کی مگر وہ اس سے ڈر گئے اور انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ سورۃ احزاب میں بھی ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، یہ سورۃ احزاب میں ہے کہ قرآن پیش کیا گیا پہاڑوں پہ، تو زمین و آسمان پہ انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ معلوم ہوا کہ پہاڑوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ادراک، سمجھ بوجھ رکھی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، یہ مثالیں ہیں، نَضْرِبُهَا، ہم انہیں بیان کرتے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، لوگوں تمہیں سنانے کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ هو اللہ الذی، ہوا وہ، اللہ اللہ، الذی جس کے، لا نہیں، الہ یعنی جس کے سوا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی ہے۔ ہوا بھی اللہ کا نام ہے، یعنی ہوا ضمیر ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی ضمیروں اور صفات کا ذکر 40 مرتبہ آیا ہے، 24 بار لفظ اللہ کے ساتھ اور 16 مرتبہ ضمیر ظاہر یا صفات عالیہ کے ساتھ۔ غرض پوری صورت ہی اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور اس کے عجیب و غریب تصرفات کے ذکر سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سب سے پہلے اس کے الہ واحد ہونے کی صفت بیان کی گئی ہے، کیونکہ یہ دوسری تمام صفات کی اصل ہے۔ دوسری تمام صفات اس صفت کی دلیل ہے کہ عبادت اس اکیلے کا حق ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اسم مبارک اللہ کے بعد اکثر اس صفت کا ذکر آتا ہے، جیسے کہ آیت الکرسی میں بھی اور سورۃ آل عمران کے شروع میں بھی کہا اللہ لا الہ الا ہو۔ سورۃ آل عمران میں بھی الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو ضمیر ہے لیکن اس سے مراد وہ اللہ، ہوا وہ اللہ، اللہ الذی جس کے سوا لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا ہو مگر وہی ہے، عالم الغیب والشہادہ، غیب کو جاننے والا اور حاضر کو جاننے والا، ہر چھپی اور ہر کھلی شے کو جاننے والا، هو الرحمن الرحیم، ہوا وہ الرحمن بہت مہربان اور رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی وحدانیت کے بعد دوسری صفت علم بیان ہوئی، کیونکہ معبود ہونے کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہو، اس کا علم کامل ہو۔ وہ معبود کیسا جسے معلوم ہی نہیں کہ کوئی میری عبادت کر رہا ہے۔ غیب اور شہادت دوسروں کے اعتبار سے فرمایا، ورنہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غائب نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ عالم الغیب تو واقعی اللہ تعالیٰ ہے مگر عالم الشہادت تو اور لوگ بھی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر کوئی الشہادت کا علم بھی، یعنی اس کے سوا کسی کے پاس نہیں، کیونکہ چند چیزیں جاننے والے کو عالم الشہادت نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی بظاہر ایک کام سامنے بھی ہو رہا ہو تو اس کے کسی پہلو پہ بندے کی نظر جاتی، کئیوں سے پھر مطلب وہ اس سے چھپے رہ جاتے ہیں یا مخفی رہ جاتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب حاضر کو جاننے والا صرف وہی ہے، وہ رحمان رحیم ہے۔ هو اللہ الذی، ہوا وہ اللہ، اللہ الذی نہیں، لا الہ کوئی معبود، الا ہو مگر وہی ہے، الملک وہ بادشاہ ہے، قدوس پاک ہے، السلام سلامتی والا ہے، المؤمن امن دینے والا ہے، المہیمن نگہبان ہے، العزیز سب پر غالب ہے، الجبار اپنی مرضی چلانے والا ہے، المتکبر بے حد بڑائی والا ہے، سبحان اللہ اللہ پاک ہے، عما یشرکون اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب اللہ پھر آ گیا، هو اللہ الذی، یہ آیت بالکل وہی پہلی آیت کی طرح ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یعنی تکرار سے مقصد اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک، اللہ کی عظمت اور اس کی وحدانیت کا خاص اہتمام ہے۔ یہ دوسری خبر ہے، اس پر الف لام کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ وہی ہے، کوئی اور نہیں، المالک وہ بادشاہ ہے۔ تو چند لوگوں
یعنی دنیا میں اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ چند لوگوں کا ہے، سب کا نہیں، اور کچھ وقت کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سب کا بادشاہ ہے اور ہمیشہ کے لیے بادشاہ ہے۔ القدوس، مالک، المالکو کے بعد قدوس لانے میں ایک مناسبت یہ ہے کہ بادشاہ ہونے کے باوجود وہ دنیا کے حکمرانوں میں پائے جانے والے عیب اور خامیوں سے بالکل پاک ہے۔ السلام، سراسر سلامتی ہے وہ، یعنی سلامتی والا ہے، خود ہر آفت اور مصیبت سے سالم ہے اور سب کو سلامتی دینے والا اور محفوظ رکھنے والا ہے، دوسرے صاحب قوت لوگوں کی طرح ناحق تباہی اور بربادی پھیلانے والا نہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا، کسی کے پاس تھوڑا سا اختیار سے کیا مل جائے پھر دوسروں کو روندنا شروع کر دیتا ہے، وہ السلام، سلامتی والا ہے۔ المؤمن، امن دینے والا، جس سے امن ملتا ہے، جسے بھی امن ملتا ہے اسی سے ملتا ہے۔ المہیمن، نگہبان، المہیمن کہتے ہیں حیمن الطائر علی فراخہ، یعنی پرندے نے اپنے پر اپنے بچوں پر بچھا دیے، جیسے مرغی خطرات کے وقت اپنے چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، لہٰذا المہیمن وہ ذات ہے جو کسی کو خوف سے امن دے۔ اللہ اکبر، المہیمن، نگہبان، نگرانی کرنے والا، ہر وقت نگہبانی رکھے اور کسی کا کوئی حق ضائع نہ ہونے دے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ پھر ہے عزیز الجبار، عزیز یعنی سب پر غالب، الجبار اپنی مرضی منوانے والا، جو دوسروں کو اپنا کام کرنے پر مجبور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق پر جبار ہے، کیونکہ ان میں سے کسی کی جرأت نہیں کہ وہ اس سے جو کروانا چاہیں وہ نہ کرے، یعنی ساری مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے، وہ اس سے جو چاہے کروا سکتا ہے، صرف انسان اور جن ہیں تھوڑا نافرمانی کرتے ہیں کہ کیونکہ اللہ نے انہیں تھوڑا ڈھیل دی ہے نا، تھوڑی مہلت، ڈھیل سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ ساری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے۔ آپ نے پڑھا سورۃ حامیم سجدہ میں ہے، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين اتینا۔ اللہ نے زمین اور آسمان سے کہا کہ آؤ، خوشی سے یا مجبوری سے، قالتا ان دونوں نے کہا، اتینا ہم آئے، طائعین فرما بردار بن کر، خوشی سے فرما برداری کرتے ہوئے، یعنی آسمان کا جب اللہ نے ارادہ کیا نا آسمان کو بنانے کا تو یہ ایک دھواں تھا، تو اللہ نے انہیں کہا کہ بنو، آؤ بنو۔ آپ کو پتہ ہے آسمان کتنی، آپ دیکھو ذرا، ہاں سورۃ ملک میں اللہ نے بار بار دیکھنے پہ کہا ہے نا، دیکھنے کا حکم دیا، غور کرو، رات کو جب سوتے وقت آسمان پہ دیکھتے تو غور کرو، ساتھ میں سورۃ ملک بھی پڑھا کرو، یاد کر لو، چھوٹی سی سورت ہے 30 آیات کی۔ یعنی جب اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، ثم استوى الى السماء وهي دخان، وہ ایک دھواں تھا، فقال اللہ نے کہا، لہا اس سے یعنی آسمان سے، وللارض اور زمین سے، ایتیا آؤ، طوعا خوشی سے، او کرہا یا مجبوری سے، یعنی تمہیں میری بات ماننی ہے، بنو آؤ۔ تو انہوں نے کہا، قالتا ان دونوں نے کہا، اتینا ہم دونوں آئے، طائعین خوشی سے۔ کوئی اس حد سے تجاوز نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے۔ جیسا کہ انسان ایک ٹانگ تو اٹھا کر کھڑا ہو سکتا ہے مگر دونوں نہیں۔ جبر کا ایک معنی ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑنا اور نقصان پورا کرنا بھی ہے، یعنی وہی ہے جو ہر ایک کا نقصان پورا کرنے والا ہے، الجبار۔ اس کے دو مفہوم ہیں، سبحان اللہ عما یشرکون، کس کے، جبار، المتکبر، متکبر کا لفظ رہ گیا، المتکبر بے حد بڑائی والا، تکبر والا، وڈیائی والا۔ بندے بھی تکبر کرتے ہیں، کس بات پہ تکبر کرتے ہیں، کیا شے ہے تیرے پاس انسان، تو کس شے پہ کرتا ہے،
بندے کا تکبر کرنا تو ایسے ہی ہے، کوئی فقیر ہاتھ میں مانگنے والا پیالہ بھی پکڑا اور اکڑے تو وہ کتنا برا لگے گا سب کو نا. ایسے ہی انسان جب اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے تو وہ اللہ کو بڑا برا لگتا ہے. متکبر اس کے دو مفہوم ہیں. ایک یہ کہ کوئی شخص فی الحقیقت میں بڑا نہ ہو مگر بڑا بننے کی کوشش کرے، وہ ہے متکبر، خواہ وہ کوئی جن ہو یا انسان، اور یہ صفت انتہائی مذموم ہے. دوسرا وہ جو فی الحقیقت بڑا ہو اور بڑا ہی ہو کر رہے، یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اس کے حق میں یہ ایک خوبی ہے جو دوسری کسی مخلوق میں نہیں پائی جاتی. کائنات کی باقی تمام چیزیں خواہ جاندار ہوں یا بے جان اس کے مقابلے میں چھوٹی ہیں، حقیر ہیں، اور وہ متکبر بڑائی والا ہے، بڑائی اسے سجتی ہے، وہ اس کے لائق ہے کہ وہ بڑائی کرے کیونکہ وہ ہے اس قابل. سبحان اللہ عما یشرکون، یعنی یہ صفات دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جنہیں مشرکین نے اس کا شریک بنا رکھا ہے. هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی. یہ کتنی خوبصورت آیات ہیں، آپ انہیں یاد کرو. حدیث میں آتا ہے، ماقل بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہے، پھر سورۃ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں. وہ پہرے دار تو ایک نہیں مان، 70,000 جو شام تک اس کے لیے دعا کرتے رہیں. اگر وہ اس دن فوت ہو جائے تو شہید فوت ہوگا، اور جو شام کو انہیں پڑھ لے اسے بھی یہ مرتبہ ملے گا. اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. کتنی خوبصورت ہے نا اللہ کی آیات. اللہ کی خوبیوں والا ہے، وہ تعریف والا ہے، اس کی تعریف ہونی چاہیے. سب اس کی تعریف کرتے ہیں، انسان تو کیوں نہ کرے، تو بھی کرنا. هو اللہ، ہوا وہ اللہ، اللہ الخالق جو خالق ہے، الباری جو گھڑنے والا ہے، المصور صورت بنانے والا ہے، لہ الاسماء الحسنی اس کے نام ہے خوبصورت، حسنہ اچھے اچھے نام ہیں اس کے. اللہ کہتے ہیں میرے ناموں کے ساتھ مجھے پکارا کرو. خوبصورت نام وسیلے کے طور پہ آپ پیش کر سکتے ہو. اے رحمان، اے مہربان، اے امن دینے والے، اے سلامتی والے، ہمیں بھی سلامتی دے، امن دے، ہم پہ رحم فرما، ہمیں معاف کر دے. اے بخشنے والے، اے ستار، پردہ ڈالنے والے، ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دے. اب خلق، یہاں 3 مراحل بیان کیے گئے ہیں پیدائش کے. خلق کرنا، بارہ بنانا، گھڑنا، تصویر یعنی اس کا پوری صورت اس کی بنانا، صورت دینا اسے. پہلا مرحلہ یہ کہ کوئی چیز بنانے سے پہلے اس کا پورا اندازہ لگانا اور نقشہ اور خاکہ بنانا ہوتا ہے، خالہ کا. یہ خلق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا پہلے ہی ایک اندازہ اور نقشہ طے کر دیا ہے کہ وہ کیسی ہوگی. مثلا انسان کی شکل کیا ہوگی. سارے انسان ایک ہی شکل کے ہیں نا اگر دیکھا جائے تو، ناک، منہ، متھا اور یہ سارا ایسے، ہاں ایک ڈھانچہ. اللہ اکبر، متشابہ وغیرہ متشابہ، بظاہر سب انسان ایک جیسے ہیں لیکن کوئی کسی سے نہیں ملتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب دوسرا مرحلہ، اب میں بچپن میں نا چھوٹے ہوتے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اس کو درخت ہے، یہ پیپل کا ہے، یہ کیکر کا ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اس کو کیکر کہنا ہے، اسے نیم کہنا ہے، یہ ان چیزوں کے نام کا ہمیں کیسے پتہ چلا. تو دیکھو ان ساری باتوں کا جواب قرآن دیتا ہے کہ یہ اللہ نے بنایا اور اللہ نے ہی سکھایا. اللہ اکبر. دیکھو ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن جب تک ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے ڈیٹیل سے کسی استاد سے تو ہم نہیں جان سکتے. بہت سی باتیں ہمیں ہوتی ہیں ہمارے ذہنوں میں کہ یہ کیوں ہے، ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں ہے. اب کئی کافر اس طرح کی سوال کرتے ہیں تو سب باتوں کے جواب قرآن پاک میں. اللہ اکبر. قرآن پڑھنے والے کو عالم کہا جاتا ہے، علم والا. ہاں تو علم تو باقی اور بھی بڑے ہیں لیکن اسے عالم نہیں کہا جاتا. ڈاکٹری کا علم کوئی تھوڑا علم ہے، ہاں کتنے سال پڑھنا پڑتا ہے. لیکن علم عالم کون ہے؟ جو قرآن پڑھے. اللہ پڑھنے پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے.
هو اللہ الخالق الباری، وہ اللہ جو خالق ہے، نقشہ بنانے والا، ایک ڈیزائن بنانے والا، خاکہ تیار کرنے والا، یعنی درخت کیسا ہوگا، پہاڑ کیسے ہوں گے، آسمان کیسا، زمین کیسی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جائیے آپ سوچو اللہ کی کتنی چیزیں، ہر ایک کا خاکہ بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرا مرحلہ ان چیزوں کو وجود میں لانا ہے جن سے اسے بنایا جاتا ہے، اور انہیں تراش خراش اور ڈھال کر وہ صورت قبول کرنے کے قابل بنایا جو اس کے لیے طے کی گئی۔ یہ بارہ ہے، الباریو، بنانے والا۔ مثلا انسان کو مٹی سے بنایا، مٹی کو گارا بنایا، پھر آدم کا ڈھانچہ بنایا، ہاں، الباریو۔ تیسرا اور آخری مرحلہ تصویر ہے، جس کے ساتھ کوئی چیز مکمل ہو کر وجود میں آ جاتی ہے۔ کائنات کی ہر بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اللہ نے تصویر عطا فرمائی، سبحان اللہ، اور وہ کیا خوبصورت بنانے والا ہے۔ زمین آسمان ہوں یا چیونٹی اور ذرہ، ہر چیز کو پیدا کرنے کے تمام مراحل اسی کے ہاتھوں میں ہیں۔ انسان اگر کچھ بناتا بھی ہے، اب انسان کو بھی اپنے بنانے پہ مان ہے، ناز ہے کہ میں نے یہ بنایا وہ بنایا، کوئی کتنا بھی کچھ بنا لے، اللہ اکبر، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ایک سے دوسری بنتی ہے، ان کی آگے نسل چلتی ہے، درختوں سے آگے اور درخت، ان کے بیجوں سے اور درخت، انڈوں سے اور، ویسے ہی ہم شکل بنتے ہیں۔ انسان جو چیز بناتا ہے، اب جہاز یا کوئی بھی شاید دیکھ لو، اربوں لگتا ہے اس پہ بنانے میں، جہاز کی مثال لے لو، کوئی گاڑی کی، ہاں، تو اس کا آگے مطلب نیا بنانے کے لیے اور اتنے پیسے چاہیے۔ تو اللہ نے جو ایک چیز بنا دی، اب اسی کے اور بنتے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسان اگر کچھ بناتا بھی ہے تو اس کے ہر کام کا خالق بھی اللہ ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وما تعملون، اور جو تم کرتے ہو انہیں بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ ان تینوں اسماء میں سے ہر ایک مطلق بنانے اور پیدا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسا کہ سورۃ اعراف میں ہے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔ اب سورت شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ سباہا سے۔ سباہا ماضی کا صیغہ ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں بھی ہر شے اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یسبح مضارعہ کا صیغہ ہے، جس میں مطلب حال کی بات بھی ہو رہی ہے اور مستقبل آنے والے وقت کی بھی بات ہو رہی ہے، یعنی ماضی میں بھی، گزرے ہوئے زمانے میں بھی، اور موجودہ زمانے میں بھی، اور آنے والے زمانے میں بھی اسی کی تعریف ہوتی رہے گی۔ یسبح، تسبیح ہوتی رہے گی، ہو رہی ہے، ہوتی رہی تھی، لہو، اسی کی، ما فی السماوات والارض، اس کی تسبیح کر رہی ہے، کرتی رہے گی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب حکمت والا ہے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ صورت لمبی تھی، اس لیے تھوڑا زیادہ وقت آپ کا لے لیا۔ اللہ قبول و منظور فرمائے، آپ کا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا